حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان پر بھی ہر ایک کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور حیثیت کے مطابق سنت کی نیت سے عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی سنتوں میں سے ایک سنت سخاوت بھی ہے۔ آپ کی ایک سنت سخاوت کرنا بھی ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہو سکتا، حاتم طائی بھی نہیں ہو سکتا جتنے بڑے آپ سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ کی ملکیت میں اگر صبح کچھ مال آتا تو رات آنے سے پہلے پہلے آپ تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے، اور صحابہ کرام چونکہ آپ کے تربیت یافتہ تھے تو ان کا بھی اس سنت پر بہت ہی عمل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کٹا دراہم کا بھرا ہوا ہدیے میں ان کے پاس بھیجا۔ درہم 4.5 ماشا کا ہوتا ہے اور چاندی کا ہوتا ہے، اور یہ سکہ ہے، تو ایک کٹا جو ہے نا چھوٹی بوری دراہم سے بھر کر ہدیے میں بھیجی۔ اب جیسے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں آئی تو فرمایا بہت بھیج دیا بھائی، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا اور پھر اسے بانٹنا شروع کر دیا۔ بانٹتے ختم کر دیا، دوسرے دن کے لیے بھی کچھ نہیں بچایا، اور روزے سے بھی تھی۔ جب افطار کا وقت آیا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ حضرت وہ افطار کے لیے تو کوئی چیز ہے نہیں، آپ کم از کم اپنے افطار کے لیے تو کچھ درہم بچا لیتے۔ ہماری جاتوں نے پہلے سے کیوں نہیں بتایا، تو یاد دلا دیتے تو میں کچھ درہم بچا لیتے اور اس کے لیے اس سے افطاری کا کام ہو جاتا، تو نے یاد ہی نہیں دلایا۔ ان روزے سے افطاری بھی کرنی ہے، لیکن جو درہم ہیں ان کے بارے میں یہ یاد ہی نہیں آ رہا کہ بھائی مجھے افطاری کے لیے بھی اس میں سے کچھ بچانا چاہیے۔ اس قدر سخاوت کا جذبہ ان کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ تقریباً دوسرے صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے، جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور بڑے عالم فاضل ہیں، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ ایک دفعہ ان کی خدمت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم بھیجے، اور ایک دوسرے صاحب نے 4000 درہم بھیجے، پھر ایک اور جگہ سے حضرت خدمت میں 2000 درہم آ گئے، 10,000 درہم ہو گئے، اور ایک چادر بھی جھالر والی بہت قیمتی ہدیے میں آپ کے پاس آئی۔ جب یہ آ گئی تو پڑوسی کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا کہ بھئی مال آیا ہے، تو وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ بھئی حضرت کے یہاں مال آیا ہے، تو بڑے آرام سے گزر بسر ہوگی۔ لیکن دوسرے دن وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت مارکیٹ میں گئے اپنے جانور کے چارہ لینے کے لیے، تو 1 درہم کا چارہ ادھار لے کر گیا، یعنی 1 درہم بھی نقد دینے کے لیے نہیں، وہ 1 درہم کا
چارہ لیا گھوڑے وغیرہ کے لیے، وہ بھی ادھار لیا۔ تو یہ بڑا حیران ہوا، کل تو 10,000 درہم ہدیے میں آئے ہیں اور آپ 1 درہم کا بھی ادھار چارہ خرید رہے ہیں، حضرت وہ پیسے کہاں گئے؟ حضرت سے تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو ان کی باندھی سے اس نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، کل آئے تھے نہیں آئے تھے حضرت کے پاس 4,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، اور 4 فلاں کے پاس سے، اور 2 فلاں کی طرف سے، اور 1 چادر بھی آئی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے کل آئے تھے، کہ وہ کہاں گئے؟ تو اس نے جو جواب دیا اس نے اور بھی زیادہ پڑوسی کو حیرانی میں ڈال دیا۔ وہ یہ کہ جیسے 10,000 درہم حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے تقسیم کرنے شروع کر دیا، شام تک سب نمٹا دیے، 1 درہم بھی نہیں بچایا اپنے لیے۔ اور جو چادر تھی نا وہ بھی شام کو اوڑھ کر بھاگ گئے، واپس آئے تو وہ بھی کسی کو دے دلا کر آ گئے۔ اب ادھاری چارہ پہ ادھاری خریدنا تھا حضرت۔ یہ تعلیم تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی جو کچھ ہے سب اللہ کے راستے میں دے کر آخرت میں جمع کر کے باقی رکھ لو، اسے باقی کر لو، کیونکہ جو دنیا میں ہے وہ تو فانی ہے، اور جو آخرت میں وہ باقی ہے۔ اور اس قدر اللہ ان کے دل کو اللہ پاک نے کشادہ فرمایا تھا۔ تو یہ حضور کی سخاوت یہ مثالیں ہیں، خود بھی آپ ایسے سخی تھے، اور آپ کے تربیت کی وجہ سے آپ کے صحابہ میں بھی ایسی زبردست سخاوت پائی جاتی تھی۔ اس لیے سنت کی نیت سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کہ ہمارا وہ حوصلہ نہیں ہے بھائی کہ سب کو دے دلا کے بیٹھ جاؤ، پھر بچوں کی بھی سنو اور بیوی کی بھی سنو، اور خود بھی کیا کہتے ہیں پریشان ہو جاؤ۔ جیسا اس کے لیے جیسا ایمان حوصلہ چاہیے وہ ضروری ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا دل کشادہ رکھے، اور جو اللہ پاک اس کو توفیق دیں کچھ نہ کچھ سخاوت کی سنت پر عمل کی نیت سے دیتا رہے، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے سارا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آدھا دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، چوتھائی دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اتنا دے کہ اس کو دے کر پریشان نہ ہو، مگر دے تو نیت یہ کرے کہ حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں، صرف کھانے پینے کی سنتیں تو نہیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی سنتیں تو نہیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی تو سنتیں نہیں ہیں، یہ بھی تو سنتیں ہیں جس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، اسی لیے اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔